الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستو اور عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا کا جو درس ہم نے شروع کیا ہوا تھا، آج اس کا نامہ درس ہے، اور سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ 267 نمبر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے صاف ستھری چیزیں اس میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ کچھ ترتیب اس طرح کی چل رہی ہے کہ جو 7واں درس تھا اس میں بھی یہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ترغیب عطا فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے لوگو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے جو وہ خود کماتا ہے، جو رزق اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے، حلال رزق، اس میں سے خرچ کرے۔ اب اگر خالی یہ حکم ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کہ اے لوگو خرچ کرو، تو پھر اس دنیا میں ایک ادھم سا مچ جاتا کہ جس کی مرضی آتی وہ جہاں جاتا جس کی چیز اٹھاتا اور دوسروں کو دینا شروع کر دیتا، اور یہ حجت بنا لیتا کہ اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ اپنی جیب میں سے خرچ کرو یا اپنی کمائی میں سے خرچ کرو، اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، اور کیونکہ کائنات کے بنانے والا ہے وہ، اور ترتیب بھی وہ جانتا ہے، لوگوں کے مزاج کے مطابق بھی وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہوگا، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کی حفاظت کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کر دیا۔ دنیا میں ہماری جو مادی اشیاء ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ہم پہرے دار مقرر کرتے ہیں، بینکوں میں چیزیں رکھتے ہیں، لاکرز میں چیزیں رکھتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں، گارڈز کھڑے کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو آخرت کی چیزیں ہیں جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہنچنے سے پہلے بھی اس کی حفاظت کر لو۔ اور اس کے بارے میں جو ہمارا 8واں درس تھا اس میں فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جو چیزیں تم خرچ اللہ کے راستے میں کرتے ہو، پھر جس کو دیتے ہو، جو سائل ہے، جس پہ احسان کرتے ہو، اس کو احسان جتا کر، اس کی تفضیل کر کے، معنوی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اشارے کنایوں سے اسے تکلیف مت دو کہ وہ شرم محسوس کرے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتا۔ انسان کو انسانیت کے مقام پر رکھ کر اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اس مقام پر رہے جو احسن تقویم کا مقام اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی حکم کر دیا گیا کہ جو چیزیں ہم نے، اب دیکھیں جہاں تک رزق کا تعلق ہے، انسان کی کمائی کے 3 ذرائع ہیں، انسان کی آمدنی کے 3 ذرائع ہیں۔ پہلی تجارت ہے، دوسری زراعت ہے، اور تیسری خدمات ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان تجارت کرتا ہے، اس کے مختلف شعبے ہیں، تو وہ ایک تجارت ہے۔ اس کے بعد زراعت کا کام کرتا ہے، جو لوگ جن کی زمینیں ہیں ان سے اللہ ان کو آمدنی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز خدمات کی ملازمت کرتے ہیں یا خدمات کرتے ہیں، تو ان سے انسان کو، تو اس میں بھی یہ فرما دیا گیا من طیبات، کہ اس میں سے پاک چیزیں۔ اب لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم جو تجارت کرتے ہیں وہ شراب کی تجارت کرتے ہیں، خنزیر کی تجارت کرتے ہیں، جوئے کی تجارت کرتے ہیں، اور چوری ڈکیٹی کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے جی ہم بھی خدمات ہیں، ہم سر رات جاتے ہیں، جا کے چوریاں کر کے آتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کو قرآن کریم میں حرام قرار دے دیا، اور فرما دیا کہ من طیبات، کی جو پاک چیزیں ہیں تم اپنی کمائی میں سے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ جل شانہ طاہر و طیب ہے، اور وہ گندی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔
اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو زمین میں سے ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، اب انسان کی زندگی کا دار و مدار اللہ جل شانہ نے زمین پر رکھ دیا ہے، اور زمین میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دو طریقے سے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بعض چیزیں ہمیں بلا واسطہ ملتی ہیں، یہ فصلیں ہیں، اناج ہے، چیزیں ہیں، ہم خود توڑتے ہیں، ہم خود کھا لیتے ہیں، لیکن اور چیزیں ایسی ہیں جو بالواسطہ ملتی ہیں، کسی واسطے سے ہمیں ملتی ہیں۔ اب گائے کا دودھ ہے، بکریوں کا دودھ ہے، مرغیاں استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ کہاں سے پلتی ہیں؟ ان کی خوراک اللہ زمین سے دیتا ہے، وہ گھاس کھاتے ہیں تو ہمیں دودھ ملتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے زمین سے ہمارے لیے بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں ترتیب سے ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرما دیا، اور اس میں فرما دیا کہ اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب کسی کے پاس گندم ہے تو غریبوں کو لازمی گندم دے، پھل ہیں تو پھل بھی دے۔ اب اس کے پاس اگر اس نے مرغیاں انڈے پال رکھے ہیں تو وہ بھی غریبوں کو دے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، چاہے وہ تم کماتے ہو تجارت سے یا خدمات سے یا زراعت سے، ان تینوں جو ذرائع آمدنی ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق کو یہ ضرور دو۔ اور پھر یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک زمین ہے، ایک طرح کا پانی ہے اور ایک طرح کا سورج ہے، اس کی روشنی اور حرارت ہے، تو اس میں سے اللہ طرح طرح کے نوع انواع قسم کے اس میں سے پھل پیدا کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ نے معدنیات دی ہیں، پھر اللہ نے اس میں سے لوہا پیدا کیا ہے، سونا چاندی تانبا پیدا کیا ہے، پھر سمندر کی مخلوق پیدا کی ہے، اس میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، وہاں سے گونگے موتی عطا فرمائے۔ تو یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمایا، لیکن اس میں فرما دیا اخرجنا لکم من الارض۔ اب یہ چار لفظوں میں اللہ جل شانہ نے اپنی حاکمیت، اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا، صرف چار لفظوں میں، کہ جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، وہ معدنیات کی شکل میں ہے، وہ اناج کی شکل میں ہے، وہ پھل فروٹ کی شکل میں ہے، وہ سبزیوں کی شکل میں ہے، تو یہ اللہ نے جو کچھ عطا، چار الفاظ میں اللہ نے اس کو بیان فرما دیا کہ اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اس کے بعد آگے فرما دیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں سے گندی چیزوں کا قصد مت کرو۔ یہ جوئے کے پیسے اللہ کو نہیں چاہیے، شراب کے کاروبار کے پیسے اللہ کو نہیں چاہیے، یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے، یہ رشوت کر کے، یہ ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ ملاوٹ کر کے جو تم کماتے ہو، اللہ کو اس میں سے نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو پاک و طاہر چیزیں چاہیے، اور گندی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبی کے ستون کے درمیان میں رسا لٹکا ہوتا تھا، اور بعض صحابہ کرام اپنے غریب مسلمان بھائی اصحاب صفہ کے لیے کھجور کے خوشے لا کر وہاں لٹکا دیا کرتے تھے، جب ان کو بھوک لگتی اس سے اپنی بھوک مٹاتے۔ تو بعض منافقین دنیا کو دکھانے کے لیے اور کہ ہم بھی وہ نیک کام کرتے ہیں، گندی کھجوروں کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے اس چیز سے انہیں منع فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں گندی چیزوں کا جو ہے اس کا قصد مت کرو، اور حالانکہ اگر تمہیں وہ چیزیں دی جائیں تو تم نہیں استعمال کرو گے۔ اس پوری کی پوری جو یہ رکوع ہے، اس کے آگے اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں خوف تمہارے دل میں پیدا کرے گا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا خسارہ ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو میں آپ کو عطا کروں گا، جو میرے راستے میں تم خرچ کرو گے، اس میں تمہیں دنیا میں بھی اس میں بھلائیاں ملیں گی، اور تمہیں آخرت میں بھلائیاں ملیں گی، دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، آخرت میں بھی۔